جملہ میں کہہ گیا ہوں، کچھ صرف خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ میں کشش بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر صرف خوبصورت نہیں تھے، پرکشش تھے، جہاں سے گزرتے تھے۔ مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری کا جملہ کہا کہ آقا جناب یوسف کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو مرحوم نے کہا تھا اگر رسول خدا کو دیکھا تو دلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ ابھی بھی وہ جملہ میں نے نہیں پڑھا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سب کا آواز صاف آ رہی؟ اے گرامی، وہ رسول خدا مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے فرماتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ شاید آپ نے یہ سن رکھا ہو، یہاں پہ عام طور سے ایام بیض کہا جاتا ہے، 13، 14، 15، یہ جو چاند کے مہینوں کے اسلامی کیلنڈر ہے نا، اس کے اندر 13، 14، 15 ایام بیض کہلاتے ہیں۔ اس میں چاند پورا ہوتا، دعائیں مجیر ہے اس میں پڑھنے کے لیے، بڑی دعائیں اعمال ہیں ہر مہینے کی 13، 14، 15، 13، 14، 15، 14ویں پہ مکمل ہوتا ہے، 13 اور 15 کو بھی چاند مکمل ہوتا ہے، 1% کم 2% کم ہوتا ہے۔ ادارہ گرامی، اللہ نے 13 رجب کو اس لیے مولا علی کو بھیجا تھا کہ 14ویں کے چاند کو غرور نہ آ جائے۔ چاند کو غرور نہ آ جائے۔ ساری دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی، یہ چاند جیسا، یہ چاند جیسا۔ اللہ نے کہا چاند رک جا، علی جیسا کوئی نہیں، علی علی ہے۔ گرامی، مجھے حدیث کے ساتھ کہ میں نے کہا صرف الفاظ کو پیش کر رہا ہوں، تو یہاں آپ سلامت رہتے۔ گرامی، آپ کی محبتوں کی خاطر سنیے تو جناب مولا کائنات کے لیے یہاں جناب سیدہ فرماتی میرے بابا جب آئے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک میں نے کل جہاں بات کو پہنچایا تھا کہ جو جو ہستی آ رہی ہیں ویسے القاب ذہن میں ہے، تو کہا یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ مولا کائنات آئے تو 4 القاب ہیں جو پیغمبر نے استعمال کیے، یا اخی و وصی و خلیفتی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو جانے گرامی دیکھیں، چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں مولا امیر علیہ السلام کی عظمت پہ کہ رسول خدا، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہاں اگر کہا ہو خلیفہ تو کیا ہوا؟ خلیفہ کہنے سے 4تھے خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اچھا، اگر خلیفہ کہنے سے 4تھے ہو سکتے ہیں جسے کچھ کہا ہی نہ ہو، وہ پھر پہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میری باتیں بہت نہیں ہیں۔ بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے عقیدے پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ گرامی، جناب والا کائنات کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ میرا وصی، میری وصیت، جس کے پاس وصیت، جسے انسان چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں وصی۔ توجہ، سارے مسلمان مانتے ہیں رسول خدا کی وصیت علی کے پاس تھی، نہیں مجمع جسے وصیت بھی نہ دی ہو، آگے کچھ نہیں کہتا، آگے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وصیت مولا کائنات کے نام اور جملے ہیں، یا علی جب تک خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن نہ دے، مجھے قبر میں نہ اتارے، یا علی مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ الفاظ ہیں رسول اسلام کی، یا علی آپ میرے پاس رہیے۔ خلیفتی، اور پھر وصاحبہ لوائی، لوا کہتے ہیں پرچم کو، صاحبہ لوائی، اے میرے پرچم بردار، لوائے ہم کا پرچم پیغمبر کا۔
لیکن دنیا میں بھی مولا کے پاس تھا، آخرت میں بھی۔ میں جملوں کو پہنچا نہیں پا رہا۔ پیغمبر کا پرچم ہے، علم رسول خدا کا، لیکن دنیا میں بھی مولا نے علم اٹھایا، آخرت میں بھی مولا علم اٹھائیں گے۔ وہ جو علم کے منکر ہے نا، وہ علی کا بھی بغض رکھتے ہیں، دنیا میں بھی علی سے بھاگے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی جب علم دیکھیں گے آنا بھی ہو تو علی کو دیکھ کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ توجہ فرما رہے تھے جانے کہ روزہ قیامت پرچم مختلف بلند ہوں گے اور اس میں ایک پرچم میرے بھائی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے کے سارے جتنے بھی پرچم بلند ہوں گے میں سب گنواؤں گا نہیں، میں سب سے جا کے جو بھی علم برداروں کو سے پوچھوں گا، بتا قرآن و اہل بیت کو مانتا تھا؟ تو پہلے پرچم تلے جتنے لوگ ہوں گے کہ نہ قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت۔ دوسرے پرچم والوں سے پوچھوں گا قرآن کو مانتے تھے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، کہا تم بھی جہنم میں پہلے والوں کے ساتھ۔ پھر تیسرے والے سے پوچھیں گے کہا اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں تم بھی نہیں، پھر کہاں اپنے بھائی سے پوچھوں گا، یہ سب کہا ہم قرآن کو بھی مانتے تھے اہل بیت کو بھی۔ توجہ، قرآن و اہل بیت دونوں کو مانتے تھے۔ کہ یا علی ان سب کو حوض کوثر پہ لے آئیے، مجھے اور کوئی دنیا میں مکتب دکھائیں جو قرآن کو بھی سر پہ رکھتا ہو، علی کے قدموں کو بھی سر پہ رکھتا ہو۔ ہم آل محمد علیہ السلام کو بھی ان کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ہم ان کے قدموں کو بھی۔ جناب ایک جملے پڑھوں گا، ذرا سن لیجئے گا کہ یہاں جناب سیدہ تعارف کرواتے ہوئے اپنے سب کا ایک جملہ سب کے متعلق ہے کہ صاحبہ لباس میرے پرچم بردار۔ آئیں ذرا وہ جملے جو میں نے پڑھے ہیں وہ موضوع اگر پیش کر دوں۔ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میں نے یہیں تک بات کو پہنچایا تھا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں۔ حام یعنی حمایت کرنے والے، حمایت کرنے والا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حمایت کرنا، ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ عزیزان گرامی کہنے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم بعض اوقات آپ مجھے مجبور کرتے میں جملے کہوں، اشاروں میں پہنچ جایا کیجیے تاکہ میرے لیے مجبوری نہ بنے، مجھے پھر پاکستان جانا ہے۔ جو افراد پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے مجبوراً کھول کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی پیغمبر خود فرما رہے ہیں خاصتی و حامتی، یہی میرے خاص، یہی حمایت کرنے والے۔ نعرے تو بہت لگاتے تھے یا رسول اللہ، میدان میں ہم بھی آئیں گے، آتے بھی تھے، حمایت نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلا میدان میں آنا کافی نہیں، ڈٹنا ضروری ہے۔ میں نے نام کسی کا نہیں لیا، تو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے، ڈٹتے نہیں تھے۔ ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق جملہ پیش کرنا۔ جو لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی جب جناب ابو طالب کے گھر پہ آئے نا تمام کے تمام قریش کے سردار، تو سربراہی تھی ابو سفیان کی، اور آنے کے بعد سارے سرداروں نے دستک دی۔ ابو سفیان نے جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے ابو طالب جو چاہیے محمد کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی بھی قبیلے کی سرداری چاہیے ہو، سونا چاہیے ہو، چاندی چاہیے ہو، جو سواری چاہیے ہو، جو باغ چاہیے ہو، ہم دیں گے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا، سارے کے سارے قریش کے سرداروں کو دیکھا، اور ایک مرتبہ کہا ابو سفیان رک جاؤ، ابھی جواب لاتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام واپس آئے، کہا بھتیجے، اے میرے بھتیجے محمد، ابو سفیان کی سربراہی کے اندر سارے قریش کے سردار آ کے سوال کر رہے ہیں کہ اگر
محمد کو جو چاہیے، اب میں وہ ساری باتیں پیش نہیں کروں گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا بند کر دیں۔ سرور کائنات کا مشہور و معروف جملہ، چچا جان اگر یہ سورج اتار کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں ایک پور، ایک انچ آپ کی زبان میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے۔ میں لا الہ الا اللہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہی الفاظ سے آگے کہا، او ابو سفیان، میرے بھتیجے محمد نے فرمایا ہے کہ اگر تم سورج اتار کے ان کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند ان کے الٹے ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی وہ ایک انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ توجہ، سارے کے سارے مشرکین کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے تھا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جہاں میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، جہاں ہم نے اتنے بت مانے ہیں وہاں ایک اللہ بھی مان لیں گے۔ پیغمبر کہتے تھے اللہ ماننا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ مانو۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ مانو۔ وہ کہتے تھے نہیں اللہ مان لیں گے۔ توجہ، شیعوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمیں سارے مسلمان کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے نہیں پہلے دشمنوں کا۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا ماننا، اتنا تو کافر بھی مان رہے۔ آپ تو پریشان ہوگا، خدا کی قسم جتنا بہت سے مسلمانوں نے مانا اتنا تو کافروں نے بھی مانا، مشرکین بھی اتنا مولا کو مانتے ہیں۔ توجہ، ہمارے لیے ایسا ماننا کافی نہیں جب تک کہ مولا کے دشمنوں کا انکار نہ کرو۔ بھائی سارے مجمع کی توجہ۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، ابو سفیان میرے بھتیجے کا جواب سن لو۔ وہ کہتے ہیں میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے۔ سارے کے سارے سرداروں نے آواز دی، ابو سفیان واپس چلو، ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانے۔ ابو سفیان نے آواز دی کہ نہیں ابھی نہیں، کہ سن تو لیا، اب کیا روک کے کیا کریں گے یہاں پہ اس دروازے پہ؟ کہ نہیں، جواب ابھی محمد کا ہے۔ ہاں پہنچ گیا، ابھی تم نے جواب محمد کا سنا، ابو طالب کا نہیں۔ پہنچ گئے، ایک سارے سردار کہنے لگے ابو سفیان محمدی کا جواب سننے آئے تھے؟ کہ نہیں، سنو، کہا ابو طالب آپ نے دیکھ لیا قریش کے سارے سردار ایک طرف اور آپ کا بھتیجا محمد اکیلا ایک طرف ہے، اب آپ فیصلہ کیجیے، آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں یا اپنے یتیم بھتیجے محمد کے ساتھ؟ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا، بوڑھے جناب ابو طالب، سفید ریش، سفید بھمیں، سفید سر کے بعد ہرا امامہ، 80 برس کے بزرگ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے کہ ابو سفیان سن، جب تک مجھ ابو طالب کے دم میں دم ہے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پہنچ گئے، ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو۔ تمام سرداروں نے کہا جب تو پہلے جواب سن چکا تھا محمد کا تو تو ابو طالب کا جواب سننے کے لیے کیوں کھڑا تھا؟ کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، محمد نے اگر انکار کیا تھا تب بھی ہم قتل کر سکتے تھے محمد کو، میں ابو طالب کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ محمد کے ساتھ ہے، جب تک ابو طالب محمد کے ساتھ ہے، محمد کا باپ
زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد نعرے توجہ فرما رہے تھے لانے کے نام ان سب کو بھی پتا تھا جب تک ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. بھئی بزرگ تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، بزرگ تھے، پھر بھی اتنا روب تھا مشرکین پر. انہیں پتا تھا یہ میں کچھ کہنے والا تھا. انہیں پتا تھا وہ جو ساتھ رہتے ہیں وہ اور ہے، ابو طالب اور ہے. انہیں پتا تھا فاتح خیبر کا باپ ہے. بات میری بات پہنچ گئی، میرے دل سے نام نکل گئی. میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی، انہیں بھی پتا تھا یہ ابو طالب ہے. حضرات گرامی اس بڑھاپے میں جس کا اتنا روب ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں جملہ پیش کرنے والا ہوں بغیر نام لیے پہنچ جائے، خدا را پہنچ جائیے گا. میرے منہ سے بھی نام نکلنے والا تھا. پاکستان میں پرچے چل رہے ہیں آج کل، تو دور بڑا عجیب و غریب ہے. بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا. سارے مجمع کی توجہ، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. مجمع کی توجہ. عزیزان کرام، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ علی جوان تھے، دوسرے بوڑھے تھے. مجھے تعجب ہوتا ہے، دکھانے پہ آؤ تو بوڑھوں کو لے آتے ہو، ماننے پہ آؤ تو بوڑھوں کو مان لیتے ہو. یہ ابو طالب کے خون کا اثر ہے. بوڑھا بھی ہو ابو طالب، علی جوان ہو، عباس جوان ہو، علی اصغر بچہ ہو، یہ سارے شیر میری بات پہنچ گئی. توجہ فرما رہے ہیں. گرامی، بعض افراد کسی بھی سن و سال میں ہوں وہ شیر ہوتے ہیں. میں ایک جملہ پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں یہاں تک لے آیا ہوں تو میں حامد کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے جو حمایت کرنے والے ہیں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے. عزیزان گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدود خندق کا مارکہ آپ جانتے ہیں نا، بہت بڑا مارکہ ہے. تو اس میں بہت سے افراد نے کہا تو کیا کیا کمال؟ بوڑھا آدمی تھا کہ جب مولا علی نے کہا نا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اس نے کہا ہاں میں ابو طالب کو جانتا تھا. سردار تھے، بڑے وجیح تھے، بہت خوبصورت تھے، سخی تھے. تو میں نوجوان تم سے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. تو مسلمانوں نے کہا بھائی بوڑھا تھا، جناب ابو طالب کو جانتا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا. تو میری بھی سن لیجیے. جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. سن لیجیے، میں کہتا ہوں بوڑھا نہیں تھا، راشا بھی ہوگا، پولیو بھی رہا ہوگا، کینسر بھی ہوگا، آنکھیں بھی اندھی ہوگی، بازو بھی نہیں چلتے ہوں گے، لیکن اتنا مانو تمہارا کوئی بڑا نہیں گیا. لیکن غلط جناب مولا کائنات کے فضائل آتے ہیں اور لوگ وہاں پہ اگر خدا نہ کرے کوئی کسی بھی طرح سے زمین کرنے کی کوشش کرے تو برداشت نہیں ہوتا. اب سن لیجیے الفاظ، آپ سلامت ہیں. خاصتی محمد، یہ میرے خاص جو پیغمبر کے خاص ہیں. پیغمبر نے چادر اٹھا کے فرمایا ہے
یہ میرے خاص ہیں. جملے کو میں مکمل کر دوں 10 سے 15 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا. میں تو میرے ساتھ سے ہاتھ جوڑ کر خدمت کیا کر میری بات کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا لیکن دل آزاری کی معذرت عقیدہ میرا وہی جو میں پڑھ گیا. اللہ کے خاصتی و حامتی میری حمایت کرنے والا یہ ہے میری حمایت کرنے والا. چادر اڑھا کے فرما خاصتی و حامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. بس یہ 2 جملے آج پڑھ دوں گا اس لیے کہ تشریح کرنے میں کامیاب ہو گیا. آج کے مجلس مکمل ہو گئے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون. یا رسول اللہ کہیں ہم نے غلط تو نہیں سمجھی؟ باپ کا خون بیٹی کا خون نانا کا خون نواسوں کا خون. توجہ بہت سے افراد پہنچ رہے ہیں. توجہ تھوڑی سی اگر جانے کے نام ہمیشہ باپ کہتا میرا خون تمہارا خون میری جنگ تمہاری جنگ. جانے کے نام یہ سارے پانی ہے میرے پاس بھائی توجہ سارے بندے کی توجہ رہے. جانے کے نام ہمیشہ کہا جاتا ہے باپ کا خون بیٹے کا خون دادا کا خون نواسے کا پوتے کا خون نانا کا خون نواسے کا خون. توجہ باپ کا خون بیٹی کا خون اور ہو بھی رسول خدا. توجہ رسول خدا کہیں گے میرا خون میری بیٹی کا خون میرا خون میرے نواسوں کا خون میرا خون میرے داماد کا خون. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھائی. اکثر بزرگ کہتے ہیں نا اس سے نہ لینا ہماری جنگ ہے میری جنگ تمہاری جنگ. خدا کی قسم کسی کو دھوکہ نہیں ہوا. پیغمبر نے یہی فرمایا ہے ان کا خون جو مکمل نہیں میں نے کیا. ان کا خون میرا ان کا گوشت میرا گوشت ان کی جنگ میری جنگ. رسول خدا یہ فرما رہے جس نے ان کا خون بہایا اس نے ان کا خون نہیں بہایا اس نے میرا خون بہایا. جو ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جس نے نبی کا خون بہایا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. کائنات فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا ہے ان کا خون میرا خون. رسول اسلام کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے اس پہ لانا مانتے ہیں. سب سے سب مسلمان کہتے ہیں جو حسین ابن علی جس نے خون بہایا اس پہ لانا. اچھا زمانہ میں جنت کے سردار امام حسن بھی ہیں امام حسین علیہ السلام امام حسن حسین علیہ السلام دونوں سردار زمانہ میں جنت کے. اگر امام حسین کا قاتل ملعون ہے میں نے مکمل نہیں کیا امام حسین کے قاتل پہ لعنت ہے تو پھر امام حسن کے قاتل تھے کیوں لعنت نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا میری بات پہنچ گئی میں رکا نہیں. حدیث پڑھ لیجیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سنیے حدیث یہاں پہ مکمل نہیں علماء کرام موجود ہیں بڑے بڑے جید یہاں پہ ہستیاں سارے احساس پڑھ لیجیے. میں نے خود کئی اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے بابا ان سے بھی بہتر. اگر امام حسن و حسین کے
लानत है। तो मौला अली के कातिलों पे अभी भी मैं रुका नहीं हूँ। मैं बड़े मुश्किल मजमा में बड़े मोहब्बत अंदाज से नतीजा ले रहा हूँ। प्रयास नहीं कर रहा, इस्तेदलाल कर रहा हूँ। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए। मौला अली के भी कातिलों पे कातिल नहीं है। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मौजूद होने। आपने कभी देखा कि सिर्फ किसी शिया ने कहा सिर्फ शिमर पे डाला? हाथ किसका था? शिमर मलूम का। लेकिन आपने कभी समझ सकते हैं शिमर पे लाना था? तो मेरे साथ पे उबैदुल्लाह ने ज़ियाद पे मेरी बात पहुंच रही है। फिर कहते हैं यजीद पे लाना। यजीद करबला आया ही नहीं था। हाथ शिमर का था, फिक्र यजीद की थी। पहुंच गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम के हाथ तो भी गए थे। मुझे नहीं मालूम मेरी बात पहुंची है। रुक जाइए, आप सलामत रहो। मेरे लोग पहुंच गए। सुन लीजिए। अब जनाब मेरे तमाम भाइयों, मेरे बच्चों से मेरे खास गौर कर दीजिएगा। और सरवर कायनात के फरमान हसन हुसैन जमाना में जन्नत के सदा उनके वालिद उनसे भी लेते हैं। फिर फरमा रहे हैं अगर अली ने लौला अली ले लमा गाना लेके बिना की फातिमा को, अगर अली ना होते फातिमा का कोई कुछ ना होता। सैयदा के कदमों तले हसनैन की जन्नत। अगर हसन हुसैन के कातिलों पे लानत है तो क्योंकि है, तो सैयदा के कातिलों पे मैंने तो कहा ही नहीं कौन कातिल है। आप सलामत आप जाने के राम में कौन है सैयदा? आप सलामत रहे। मेरी बात पहुंच गई जाने के राम में। जाने के राम में हमारा अगर राह रस्म महसूस हो कि जो बीबी के दुश्मन हो, बीबी के साथ जाने का बहुत बड़ा मसला है। कहीं पे भी तो मैं ये बहुत मुख्तार अंदाज से मैंने सारा का सारा इस्तेजाल पेश किया है। सरवर कायनात हमारे लहमुहुम लहम, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मैं कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा इस मौजू को। अब वक्त नहीं है तफसील का। ये बहुत से ऐसे अल्फाज मेरे जहन में थे जो मैं यहाँ पे भी नहीं पढ़ पाया और अभी वक्त नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। जाने के नाम सरवर कायनात का खबरदार, इन्हें ना रोला, इन्हें ना सता। जो इन्हें सताया उसने मुझे सताया, जो इन्हें अज़ियत दी उसने इन्हें अज़ियत नहीं दी, उसने मुझे अज़ियत दी है। मैं जानता हूँ छुट्टियों के दिन नहीं है, आप सब लोगों ने सुबह में काम पे जाना होता है, लेकिन आप सब जनाब सैयदा से अक़ीदत में आ रहे हैं। आज एक सिर्फ रिवायत पेश करूँगा। मैंने कल कुछ ऐसे अल्फाज़ पढ़े थे ना कि बहुत से अशरात से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीबी के मसाइब इतने हैं कि मौला अमीर लहज़ बलागा खुतबा नंबर 202 में फरमाते हैं आज के बाद से किसी रात में मुझे आराम नहीं होगा। वअम्मा हुज़्नी फसरमदुम, जहाँ तक मेरा गम है
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مولا امیر نے بھی جناب سیدہ کے بعد خوشی نہیں منائی، بہت بڑا جملہ ہے یہ، مولا نے بھی خوشی نہیں منائی۔ جملہ سنیے گا، اگر اس کو تصور کر سکے، مولا نے خوشی نہیں منائی۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مالک خضاب زینت کی علامت ہے اور میں غم میں ہوں۔ مولا امیر کبھی اتنا غم نہ مناتے اگر پسلیاں شکستہ نہ ہوتی۔ جب پوچھا نا حضرت عباس نے کون؟ مولا کے چچا، کہا میرے بھتیجے کون سے سیدہ کے مسائل زیادہ رلاتے، کون سے زخم زیادہ رلاتے؟ تو مولا نے کہا چچا 2 ایسے زخم تھے میں کبھی نہیں بھلا پاتا، میری آنکھوں سے 2 زخم محو نہیں ہوتے۔ پوچھا کون سے؟ کا ایک پہلو پہ نشان تھا اور ایک بازو پہ، بعض نے ہاتھ لکھا ہے بعض نے بازو۔ یہ میں اب پڑھوں گا نہیں، مجھ سے نہ کہلوائیے گا، میں جانتا ہوں بہت سے سید برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ چلے اچھا کیا آپ نے چراغ بجھا دیا، اب میں بغیر چہرے دیکھے پڑھ دوں گا۔ جناب عباس نے پوچھا یہ ہاتھ پہ نشان کیسا تھا؟ تو کہا جب کسی نے اپنے غلام سے کہا کنفوز سیدہ سے عبا چھڑوا، اس نے حضرت اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن میں یہ جملے پڑھوں گا۔ آپ نے حضرت نبی صالح کا واقعہ سنا؟ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، ان کی امت کے کچھ لوگوں نے نا اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا، اونٹنی اسی میں شہید ہو گئے۔ اس اونٹنی کا ایک فصیل تھا، اونٹنی کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے سر اٹھا کے کہا پروردگارا اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں بددعا کرنے آیا، میری ماں کو مارا، ان کے عذاب بھیج دے۔ وہ 3 ہستیوں نے خاندان اہل بیت میں اسی ناقہ صالح کے بچے کا حوالہ دیا۔ بہت روایت ایک بی بی ہے کوفے میں، جب پتھر آ رہے تھے نا ایک چھوٹی سی بیوی نے آواز دی اماں میرا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت کی اونٹنی کا مقام، اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ، کہا اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ بیوی نے رو کے کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھو۔ اب میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کرے، میں تو نہیں پڑھوں، میں تو شروع کیا بھی مسئلہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی کہا تھا او بنی عباس ہمیں زندانوں میں اتنا نہ ستاؤ، کیا تمہارے نزدیک ہمارا مقام حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اگر دیکھ سکے سب دیکھے گا، ہاتھ جوڑ کے آخری جھکنے جب جناب سیدہ کو مدینے میں بلایا ہے لوگوں نے، بیوی نے آواز سے کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے اتنا نہ ستاؤ، میں اپنے بالوں کو بکھرا کے بددعا کر دوں گی، تم سب مر جاؤ گے۔ کہ تمہارے نزدیک نبی صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی میرا مقام نہیں ہے؟
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت سن لیجیے، اسی کو مکمل کر کے بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں رات بھی بہت ہو گئی، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے۔ آپ ابھی اس مجلس میں بھی روک کے آئے ہیں، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا، یہ مسلسل ہونا سجدے سجاد کا کام، یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام ہے، مسلسل ہونے کے لیے جناب سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پریشان ہوں، پڑھوں گا پڑھوں، بس بس سننا معذرت کے ساتھ آخری جملے سن لیجیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مولا علی نے فرمایا، سر جھکا رکھا تو سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کا شکوہ کیا۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، اے ابا الحسن میرا شکوہ کیا مدینے والوں نے؟ کہا ہاں۔ کیا شکوہ کیا؟ کہا سیدہ مدینے والے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے نہیں، یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، مسلسل روتی رہتی ہیں، ہم آرام نہیں کر پاتے۔ شیخ عباس امی کہتے ہیں